السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. یہ آیت کریمہ پارے 1 سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 60 پر 7. اس سے گزشتہ آیتوں میں قوم بنی اسرائیل کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالی ذکر فرمایا، اور ذکر فرمانے کی وجہ گزشتہ دروس میں بتلائے گئے کہ یہود مدینہ کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب فرما کر ان کے آباء و اجداد کی جو حرکتیں تھیں اور اللہ نے جو ان پر انعام فرمایا اس کا ذکر فرمایا. انہی میں سے ایک واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا. بقرہ کے معنی آتے ہیں گائے کے، با قاف را تا بقرہ. اس سورت کے اندر، اس آیت کے اندر جو واقعہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک بڑا مالدار شخص تھا. اس کی صرف ایک بچی تھی، بیٹی تھی، اور اس کا ایک بھتیجا تھا، اور اس کے تمام ورثہ مر چکے تھے. اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ شخص جو ہے بڑا جو مالدار تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت مال دے رکھا تھا، تو اس کے بھتیجے کے دل میں خیال آیا کہ کسی طریقے سے میں اپنے چچے کا اگر قتل کر دوں اور تو سارے مال کا وارث میں بن جاؤں گا، اور اس بچی سے میں نکاح کر لوں گا، اور قتل کر کے ان کی لاش کو دوسرے کے بستی میں ڈال دوں گا، اور ان پر الزام عائد کر کے ان سے پیسے بھی وصول لوں گا کہ ان کی دیت دو. جیسے اسلام کے اندر اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، یا دوسری صورت ہے اس کے ورثہ اگر معاف کر دے تو اس صورت میں جس نے قتل کیا ہے اس کو کچھ پیسے دینے ہوتے ہیں، اس کو دیت کہا جاتا ہے. تو اس کے بھتیجے کے دل میں خیال آیا، اتفاق سے اس نے کیا کیا، اپنے چچا کا ایک رات میں قتل کر دیا، اور اس کی لاش کو دوسری بستی میں ڈال کر سویرے اٹھ کر جو ہے اس کا مدعی بن گیا کہ فلاں بستی والوں نے میرے چچا کو قتل کر دیا. اب دونوں بستی والوں میں لڑائی شروع ہو گئی. تو جو بڑے لوگ تھے وہ آپس میں کہنے لگے ہم آپس میں کیوں جھگڑے، جبکہ ہمارے درمیان ہمارا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے. ان سے اس قاتل کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، وہ جن کا نام بتلا دیں گے وہ قاتل ہوگا اور اس پر سزا عائد ہوں گی. تو سارے کے سارے لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے کے لیے کہ ایسا مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آ گیا ہے، اب بتائیں کہ قاتل کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں. گائے ذبح کریں گے تو قاتل کا پتہ چلے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سارے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو تو قاتل کا پتہ چل جائے گا. تو وہ لوگ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، آپ ہم سے مسخرہ کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا وہ لوگ مذاق اڑانے لگے کہ ہم تو قاتل کا نام معلوم کرنا چاہتے ہیں اور آپ گائے ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام فوراً کہنے لگے دیکھو شرعی مسائل میں کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، استہزاء کی بات نہیں ہے. میں جاہل جیسا کام کیوں کروں؟ جہالت والے کام تو وہ لوگ کرتے ہیں جو جن کے اندر علم نہ ہو. تو وہ لوگ کہنے لگے ٹھیک ہے اگر آپ کہتے گائے ذبح کرنے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر وہ لوگ اتنے ہی پر گائے ذبح کر لیتے تو قاتل کا پتہ چل جاتا. لیکن اس میں کیا کیے، حکم ماننے کے بجائے مزید جو ہے حجت کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، اور کہنے لگے آپ اپنے رب سے فریاد کیجئے، دعا کیجئے کہ اس کے اوصاف کیسے ہوں، یعنی گائے کی عمر کیسی ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معلوم کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچی ہو بلکہ جوان ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے اب ذبح کر دو. تو لوگ کہنے لگے نہیں آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ اب اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ وہ زرد یعنی پیلے رنگ کی گائے ہو اور اس کا رنگ گہرا زرد ہو، گہرا پیلا ہو،
جو دیکھنے والوں کو اچھا معلوم ہو. اب بھی ذبح کر دیتے تو کام بن جاتا. وہ لوگ مزید کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے کہیے، پوچھیے، درخواست کیجئے کہ ہمیں بتائیں کہ اس کے اوصاف کیسے ہونی چاہیے، کیونکہ گائے کے بارے میں ہمیں اشتباہ ہو گیا کہ گائے تو ہر طرح کی ہوتی ہے. اور لیکن انہوں نے آخری مرتبہ میں یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ بتلا دے تو انشاءاللہ ہم ضرور اس کام کو کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ ان سے کہیں کہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو ہل میں چلی ہوئی نہ ہو، کھیت میں یوز استعمال نہ ہوئے ہوں. اسی طریقے سے گائے کے ذریعے سے کھیت کی آبپاشی یعنی پانی کا کام نہ لیا گیا ہو، کہ گائے کو کنویں سے پانی نہ کھینچا گیا ہو گائے کے ذریعے سے کہ جس سے کھیت کو جو ہے سیراب کیا جائے. اور گائے سالم ہو، درست ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اوصاف بتلائے تو وہ لوگ کہنے لگے الآن جئت بالحق، ہاں اب آپ پوری بات بتلا دیے ہیں. فذبحوها، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور کرتے ہوئے معلوم ہوتے نہ تھے، یعنی دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے مجبوراً ذبح کیا. اس کا ترجمہ سماعت فرما لے، پھر اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ لوگ کہنے لگے کہ آیا آپ ہم کو مسخرہ کر رہے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ کہ میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کیا رب ہمیں بتلائے کہ اس کے اوصاف کیسے ہوں، یعنی کس عمر کی ہو. قال انه یقول انا بقرۃ لا فارض ولا بکر، رب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گائے ایسی ہو کہ نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچی ہو. اغانم بین ذالک، ان دو عمروں کے درمیان اوسط میں جوان ہو. ففعلوا ما تؤمرون، سو اب کر ڈالو جو تمہیں حکم ملا ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، وہ لوگ قوم بنی اسرائیل کہنے لگے آپ درخواست کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما لونها، کہ ہم سے رب بیان کرے کہ اس کے رنگ کیسے ہوں. قال انه یقول انا بقرۃ صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونها، کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو، گہرا پیلا ہو. تسر الناظرین، دیکھنے والے کو خوشنما اچھا معلوم ہوتا ہو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ رب ہم سے بیان کرے کہ اس کے اوصاف کیسے ہوں. ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گیا ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم ضرور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پا لیں گے، یعنی اس کام کو ضرور کر لیں گے. قال انه يقول ان بقرة لا ذلول تثير الارض، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو ہل میں چلی ہوئی نہ ہو، جس سے زمین جوتی جائے، یعنی زمین میں استعمال نہ کیے گئے. ولا تسقي الحرث، اور اس سے زراعت کی آبپاشی نہ کی گئی ہو، یعنی کھیت میں پانی سے سیراب کھیت کو نہ کیا گیا گائے کے ذریعے سے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، سالم ہو، درست ہو، اس میں اس گائے میں کوئی داغ نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، قوم بنی اسرائیل کہنے لگے اب آپ نے پورے اوصاف بیان فرما دیا. فذبحوها، پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ کرتے ہوئے معلوم ہوتے نہ تھے، دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی اس کو ذبح کیے. اب وہ ذبح کیے. اب کیا واقعہ تھا کہ قاتل کو کیسے پتا چلا کہ کون قاتل ہے؟ تو آگے اللہ فرماتا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم لوگوں نے ایک خون کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے کہ فلاں بستی والوں نے قتل کر دیا، یعنی اس کے بھتیجے نے قوم بنی اسرائیل میں سے. اللہ فرماتا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ اس امر کو
ظاہر اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی اور چھپانا چاہتے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے حکم دیا کہ اضربوہ، اس جو قتل ہو چکا ہے اس کو بِبَعْضِهَا، گائے کے کسی عضو کے ٹکڑے سے چھوا دو. کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنے نظائر بیان کرتے ہیں اس توقع پر کہ تم عقل سے کام لو. واقعہ یہ آیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا، کیونکہ اگر وہ ایک مرتبہ میں گائے ذبح کر لیتے تو قاتل کا پتہ چل جاتا، لیکن وہ جب حجت کرنے لگے، شرعی مسائل میں جھگڑنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معاملہ سخت کر دیا کہ گائے کے رنگ ایسی ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے، بوڑھی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی داغ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ قوم بنی اسرائیل اس کو ڈھونڈنے لگے کہاں ملے گا. اب اللہ تعالیٰ نے ادھر منظر ایسا بنایا کہ ایک بڑا نیک انسان قوم بنی اسرائیل میں سے تھا اور کسی بستی میں آباد تھا، کسی قریے کے اندر. اب وہ مرنے سے پہلے اس کے ایک گائے کا ایک بچڑا تھا. اس نے اپنے گائے کے بچڑے کو جنگل میں جا کر اللہ سے فریاد کی، اللہ میں اپنے چھوٹے بچے کے لیے گائے تجھے امانت دیتا ہوں، اس کی تو حفاظت کرنا، جب میرا بچہ جوان ہو جائے گا تو یہ گائے میرے بچے کو مل جائے. اور تھوڑے دنوں کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا، اور جو اس کا بچہ تھا جب جوانی کی عمر کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بڑا نیک بنایا، بڑا فرما بردار تھا، اپنی ماں کی خدمت خوب کیا کرتا تھا. جب جوانی کو پہنچا تو اس کی والدہ نے کہا کہ تمہارے باپ مرنے سے پہلے ایک گائے جنگل میں اللہ کی امانت میں دے دی، جاؤ جنگل میں تم یہ کہنا کہ اللہ کی امانت پھر جو گائے ہے وہ آ جائے تو گائے دوڑ کر آ جائے گی. ابھی بچہ جنگل میں گیا اور اس گائے کو آواز دی کہ اللہ کی امانت میرے پاس آ جائے جو میرے والد نے اس جنگل کے اندر چھوڑا. وہ گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی اور بڑی خوبصورت تھی. وہ گائے کو لے کر اپنی والدہ کے پاس آیا. ان کی والدہ نے کہا جاؤ اس کو بازار کے اندر فروخت کرو، لیکن جو قیمت طے ہو تو میری اجازت کے بغیر نہ بیچنا. اب بچہ گیا، گائے کی قیمت لگائی، ایک شخص نے قیمت لگائی، کتنی قیمت میں دے دو؟ اس نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا. اس نے کہا دیکھو اگر تم اپنی والدہ سے مشورہ نہ کرو تو میں اور قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا نہیں، میں اپنی والدہ سے پوچھ کے آؤں گا، پھر دوسرے دن یہ بیچوں گا. اپنی والدہ سے پوچھنا ہے. ان کی والدہ نے کہا کہ اس قیمت پر فروخت نہ کرو. دوسرے دن گئے، وہی شخص جس نے پہلے دن قیمت لگایا تھا اور زیادہ قیمت لگایا. اس نے کہا میں اپنی والدہ سے پوچھ کے آؤں گا. پھر اپنی والدہ سے پوچھی. ان کی والدہ نے کہا دیکھو وہ شخص یا تو جس نے قیمت لگائی ہے اس گائے کی یا تو فرشتہ ہوگا یا کوئی نیک بزرگ انسان ہوگا. کل کو جانا ان سے گائے فروخت کرنے کے لیے تو ان سے پوچھنا، مشورہ لینا کہ میں اس گائے کا کیا کروں. اب وہ شخص گیا، وہ بچہ گیا گائے لے کر. جانے کے بعد جو ہے اس سے کہا کہ دیکھو میری والدہ نے تم سے مشورہ کیا، پوچھا ہے کہ میں اس گائے کا کیا کروں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو اپنی والدہ سے میرا سلام سنانا، اور قوم بنی اسرائیل کو اس گائے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کو ایسا ایسا مسئلہ پیش آیا. جب وہ تمہارے پاس آئیں گے تو منہ مانگی قیمت دیں گے، یعنی گائے کے برابر سونا دیں گے، تب تم اس گائے کو فروخت کرنا. اتفاق سے ایسا ہی ہوا، قوم بنی اسرائیل ڈھونڈتے ہوئے آئے، ان کو گائے ملی. گائے کے برابر سونا اس بچے کو دیا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک تو ادھر اس بچے کو اللہ نے صلہ دیا ماں کی خدمت کا، ماں کی خدمت اس نے ایسی کی کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے اتنا مال دیا کہ گائے کے برابر سونا عطا فرمایا. پھر قوم بنی اسرائیل نے اس گائے کو لیے، ذبح کیے. ذبح کرنے کے بعد گائے کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا مردے کے جسم پر رکھا. پھر مردہ زندہ ہوا. پھر اس نے بتایا کہ فلاں یعنی میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی گرا، پھر مر گیا. اس طرح اس قتل کا پتہ چلا. پھر اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو یہود مدینہ تھے ان کو مخاطب کر کے چند باتیں اور ذکر فرمائی ہے. انشاءاللہ آئندہ دروس میں اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.